السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین کرام، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان ہو رہی ہے۔ 4 ہجری تک ہم نے بیان کیا تھا، اور مدنی زندگی میں ہم صرف اہم واقعات بیان کر رہے ہیں، اور وہ بھی غزوات سے تعلق رکھنے والے واقعات، تاکہ غزوات کے تسلسل میں ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اسلام کو عرب میں غالب کرنے کے لیے ہمارے پیارے آقا نے اور صحابہ کرام نے کن مشکلات کا سامنا کیا۔ غزوات سے تعلق نہ رکھنے والے واقعات ہم قصداً ترک کر رہے ہیں، وقت کی قلت کی بھی وجہ سے، اور یہ غزوات کے تسلسل میں جو بتانا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی۔ 4 ہجری کے واقعات میں ہم نے بتایا تھا کہ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں ایک تو یہ انصاری صحابہ تھے جو پہلے مشرکین تھے، اور ان کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس و خزرج۔ یہ مشرف و اسلام ہو گئے تھے تو یہی لوگ انصاری صحابہ ہو گئے، اور دوسرے جو ہے یہودی تھے، ان کے 2 بڑے قبیلے تھے، اور بھی تھے بڑے قبیلے، 2 مشہور و معروف تھے، بنی نذیر، بنی قریظہ۔ تو حضور نے ان سے معاہدے کیے تھے کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ نہیں کریں گے، یہودی مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے، اور باہر سے اگر کوئی مدینہ منورہ پر حملہ کرتا ہے تو سب مل کر دفاع کریں گے، یہ معاہدہ تھا۔ لیکن بنی نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس نے اس معاہدے کو توڑا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، ناکام ہوئے تھے وہ، اور اس کے پاداش میں حضور نے انہیں مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا، تو وہ خیبر وغیرہ کے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ تو وہ جانے کے بعد خاموش نہیں بیٹھے رہے، بلکہ انہوں نے انتقامی کارروائی کی۔ دیکھیے اب تک کیا ہوا تھا، 4 ہجری تک غزوہ بدر ہوا تھا، پھر غزوہ احد ہوا تھا، درمیان میں بھی ہیں جنگیں اہم غزوہ بدر، غزوہ احد۔ غزوہ احد میں آخر میں چل کر ذرا مسلمانوں کی شکست کی صورت پیدا ہو گئی تھی، تو 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، تو عرب کے لوگوں میں ایک جرأت پیدا ہو گئی تھی۔ غزوہ بدر کی فتح کے بعد جو دھاک بیٹھ گئی تھی عرب میں، وہ ذرا کم ہو گئی تھی، تو لوگ آ رہے تھے اور تبلیغ اسلام کے نام پر صحابہ کرام کو لے جا رہے تھے اور دھوکے سے شہید کر رہے تھے، اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے۔ تو یہ مدینے کے یہودی بنی نذیر، ان کی بھی جرأت بڑھ گئی تھی، اور انہوں نے بھی سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، ناکام ہوئے، بہرحال ان کو نکالا گیا تھا۔ تو اب کیا ہوا، ان لوگوں نے انتقامی کارروائی کے لیے ایک منصوبہ بنایا، یہی جن یہودیوں کو مدینے سے نکالا گیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ بدر میں کفار قریش جو مکہ کے تھے ان کو شکست ہوئی تھی، اور وہ لوگ تو پہلے سے ہی مسلمانوں کے دشمن تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم جو مدینے سے نکالے گئے ہیں، ہم یہودی ایک فوج جمع کر کے ادھر سے مکہ والوں کی فوج جمع کر لیں،
اور عرب میں جو بھی قبیلے مسلمانوں کی دشمنی رکھتے ہیں دلوں میں، ان کو بھی اگر جمع کر لیں، یہ سب دشمنان اسلام اگر مل کر ایک فوج بنائیں گے تو بہت بڑی فوج تیار ہوگی اور فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ اگرچہ بدر میں، احد میں مسلمانوں کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، ان کا خاتمہ نہیں ہو سکا، اب یہ ایسی فیصلہ کن جنگ لڑی جائے کہ مسلمان مقابلہ ہی نہ کر سکے، بہت بڑی فوج تیار کی جائے۔ بدر میں 1000 تھے، احد میں 3000 تھے، اب ایسا نہیں، جتنی بڑی فوج ہو سکتی ہے تیار کی جائے اور مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے۔ اس کے لیے وہ لوگ یہ جو خیبر گئے تھے مدینے سے نکل کر، تو خیبر والوں نے ان کا بہت استقبال کیا تھا، بڑے بڑے سردار تھے وہ، تو خیبر کے یہودی تو ویسے بھی تیار ہو گئے۔ اب یہ لوگ جو یہودیوں کے سردار تھے مکہ مکرمہ آئے اور کفار قریش سے کہا کہ تم لوگ علیحدہ جنگ کر کے شکست کھا گئے، ہم لوگوں کو نکال دیا گیا، بہرحال ہم سب مل کر ایک ہو جاتے ہیں اور چند قبیلوں کو ملا لیتے ہیں، فیصلہ کن جنگ لڑتے ہیں۔ کفار قریش بھی خوش ہو گئے، صحیح بات ہے، ہماری بھی بہت رسوائی ہوئی ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، ہمارے بھی سردار مارے گئے ہیں، ہماری طاقت اور قوت اور عظمت کا جو لوہا عرب مانتا تھا اب اس پر حرف آنے لگا ہے۔ تو کتنے لوگ تیار ہوئے فوج بنانے کے لیے؟ کفار قریش، پھر کفار قریش نے اپنے ساتھ بنو سلیم کو بھی ملا لیا تھا، اور یہ جو خیبر کے یہودی تو تھے ہی، انہوں نے اپنے ساتھ بنو سعد کو ملا لیا تھا، پھر ایک بنو غطفان نامی جنگجو قبیلہ تھا، پھر اور ایک بنو اسد نامی قبیلہ تھا، اتنے سارے جمع ہو گئے، یہ سب مل کر 10,000 کی تعداد ہو گئی۔ 10,000 یہودی اور کفار قریش اور بنی غطفان، بنو اسد، بنو سلیم اور بنو سعد، یہ سب مل کر 10,000 ہو گئے، اور یہ سب تربیت یافتہ تھے، جو ملا اس کو پکڑ کر لڑنے کے لیے نہیں لائے تھے، یہ سب لڑنے کی مہارت رکھتے تھے، تربیت یافتہ تھے، زندگی جنگوں میں گزری تھی، اور یہ خیبر کے تو بڑے جنگجو تھے، اور یہ بنی غطفان، بنو اسد، یہ بھی بہت بڑے جنگجو تھے، کفار قریش تو تھے ہی، تو یہ سب بالکل تربیت یافتہ فوج تھی۔ 10,000 اس میں کوئی اناڑی قسم کے لوگ نہیں تھے، بالکل حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ اب یہ 10,000 جب جمع ہو گئے تو مدینہ منورہ خبر پہنچی کہ اتنا بڑا لشکر تیار ہو گیا ہے اور مدینہ منورہ پر فیصلہ کن حملے کے لیے تیار ہے۔ حضور نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ اس فوج کا مقابلہ کس طرح ہوگا۔ مختلف صحابہ کرام نے مختلف رائے پیش کی، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں نے دیگر ممالک میں یہ دیکھا ہے کہ جب بہت بڑی فوج سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا تو شہر کے گرد ایک گڈھا کھود دیا جاتا تھا، گولائی میں یا جیسا بھی وہ شہر ہو، ایک خندق کھود دی جاتی تھی، اتنا بڑا گہرا اور لمبا چوڑا گڈھا کہ اس کو پار کر کے فوج نہ آ سکے۔ تو ہم بھی مدینہ منورہ کو خندق سے گھیر دیں کہ جو فوج آئے گی وہ خندق روک لے گی، ان کو خندق نہیں ہوگی، سیدھے گھس آئیں گے وہ، اگر ہم باہر نکل کر 10,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے نہیں کر سکیں گے، اگر وہ مدینہ شہر میں گھس جاتی ہے تو بھی ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جو اس فوج کو روک سکے، ایک کسی پوائنٹ پر لا کر رکنے پر مجبور کرے۔ تو یہ بہت اچھا مشورہ تھا، حضور نے اس کو قبول فرمایا۔ اور اب مدینے کا جب آپ جائزہ لیں گے تو مدینہ منورہ کی 4 جانب میں سے 3 جانب ایسے تھے کہ وہ جھاڑیاں ہیں اور درخت ہیں، اونچی نیچی زمین ہے، ٹیلے ہیں، بہرحال وہ اس قابل نہیں ہے کہ ادھر سے فوج آ سکے۔
دو چار لوگ 10 لوگ آ سکتے ہیں، لیکن 10,000 کی فوج منظم انداز میں نہیں آ سکتی۔ تو 3 طرف تو ایسے تھے، قدرتی طور پر بند تھے، وہ خندق کی ضرورت نہیں تھی وہاں پر۔ ایک طرف کھلا تھا جہاں سے فوج آ سکتی تھی، اسی حصے کو کھود کر خندق سے گھیرنا تھا۔ تو وہ بھی جگہ کوئی تھوڑی نہیں تھی، کافی لمبی تھی۔ آپ حضرات مدینہ منورہ جاتے رہتے ہیں تو وہاں خندق جو جس سڑک پر سے گزارتے ہیں دیکھتے ہوں گے آپ کتنی لمبی ہے وہ سڑک۔ جی جی جی، تو ایسے نالی کی طرح کچھ کھودنا نہیں تھا، اس میں گہرائی بھی ہونی چاہیے، چوڑائی بھی ہونی چاہیے۔ گہرائی ایسی کہ اتر کر چڑھ نہ سکے آدمی، اور چوڑائی بھی اتنی کہ کود کر نہ پھاند سکے، اتنی لمبائی چوڑائی چاہیے۔ پھر وہ عرب کی پتھریلی زمین، موسم سخت جاڑے کا، اور صحابہ کرام بھوکے پیاسے، کمزور لاغر، اور کام بھی اتنا تیزی سے کرنا ہے کہ فوج آنے سے پہلے مکمل بھی ہونا ہے، کیونکہ آدھا ہو گیا یا مان لیجئے آدھے سے زیادہ بھی ہو گیا، مان لیجئے 80% ہو گیا، 20% اگر بچ گیا، فوج آ گئی تو 80% کھودنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس 20% حصے سے فوج گھس جائے گی۔ بہت بڑا امتحان تھا یہ، اور صحابہ کرام حضور کے پاس آ کر اپنی بھوک کی شکایت کرتے تھے، اور تھوڑا سا آرام حاصل کرنے کے لیے پتھر باندھ لیتے تھے، آ کر بتاتے تھے تو حضور بھی اپنی چادر مبارک ہٹا کر بتاتے تھے کہ میں بھی پتھر باندھا۔ اسی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی دعوت کا واقعہ ہے کہ کس طرح حضور کی برکت سے تھوڑے سے آٹے سے اور ایک بکری کے چھوٹے سے بچے سے اتنے صحابہ کرام نے پیٹ بھر کھانا تناول فرما لیا۔ اسی میں ہے واقعہ۔ تو بہت خوراک کی کمی تھی، اتنی مصیبتیں تھیں، آپ اندازہ کیجئے۔ خندق کھودی گئی، اور یہ جنگ اتنی عظیم ہے کہ قرآن مجید میں جو سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب، تو سورہ احزاب کا نام اسی جنگ کے نام پر ہی، اس جنگ کا نام جس طرح غزوہ خندق ہے، ایسے ہی غزوہ احزاب بھی ہے۔ احزاب مختلف جماعتوں کو کہتے ہیں، اس میں چونکہ یہودی، کفار قریش، بنی غطفان، بنی اسد وغیرہ کئی جماعتیں ایک ساتھ متحدہ طور پر آئی تھیں، تو غزوہ احزاب، تو یہ غزوہ احزاب قرآن مجید میں بیان ہوا سورہ احزاب میں کہ جب یہ 10,000 کا لشکر آیا، جیسے ہی صحابہ کرام نے اس لشکر کو دیکھا تو اتنا بڑا لشکر، مارے خوف کے دل حلق کو آ گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور مختلف خیالات آنے لگے کہ کیا ہوگا۔ پھر جب وعدہ الہی یاد آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی فتح و نصرت، تو قرآن مجید میں سورہ احزاب ہی میں آگے چند آیتوں کے بعد بیان ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا تو زبانوں سے انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، ہمارا ایمان تو اور بھی مضبوط ہو گیا۔ اسلام کی راہ میں مشکلات آئیں گی، یہ اللہ اس کے رسول نے وعدہ فرمایا تھا، دیکھ رہے ہیں ہم، لیکن یہ اتنا بڑا امتحان تھا۔ فرمایا گیا اسی مقام پر سورہ احزاب میں کہ مسلمانوں کی سخت آزمائش ہوئی، اور انہیں آزمائش کے زلزلے میں جھنجھوڑ دیا گیا۔ اتنی سخت آزمائش تھی غزوہ احزاب، اور آپ خود اندازہ کریں کہ خندق ہے، خندق کھودنے تک آزمائش کہ جلدی جلدی کھودنا ہے، پتہ نہیں فوج کب آئے گی۔ دوسرا، جب فوج آ گئی تو اتنی بڑی فوج، دیکھیے سننے اور دیکھنے میں فرق ہے،
सुन रहे थे कि बड़ा लश्कर है, बोले जब देखेंगे तो देखने की बात अलग है। फिर मदीना मुनव्वरा से ये बाहर हैं सब 3000 सहाबा किराम, और मदीना मुनव्वरा में ख़वातीन और बच्चे हैं, बूढ़े हजरात हैं, और वो भी महफूज नहीं है। क्यों महफूज नहीं है? उधर यहूदियों का और बाकी है ना बनी कुरैज़ा, वो लोग क्या करेंगे पता नहीं, उनका कोई भरोसा नहीं, उनके भी जो है हाल चाल बदल गए थे। मुआहिदा था कि जंग नहीं करना, मगर क्या मालूम मुसलमानों को मुसीबत में देखकर कब इसका दिल पलट जाए। उधर ख़वातीन और बच्चों पर, बूढ़ों पर खौफ है यहूदियों का, और इधर ये बाहर ये फ़ौज आ गई है, खाने पीने का मसला बना हुआ है। बहुत सख्त इम्तिहान था। इसीलिए कुरान मजीद में फरमाया गया कि आजमाइश के ज़लज़ले में झिझोड़ दिया गया इनको, ईमान वालों को। और ईमान वालों का इम्तिहान होता है। कुरान मजीद में एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि क्या लोग ये समझ रहे हैं कि बस उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, मान लिया, तो उनको छोड़ ऐसे ही जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा? नहीं, उनकी आजमाइश होगी। अल्लाह तबारक व तआला मुसीबतों से उनको आजमाएगा, और वो अपने ईमान पर कितने मजबूत हैं ये आजमाइशें और मुसीबतें साबित करेंगी। उस मौके पर साबित होगा कि किसका ईमान कैसा है। तो अब क्या हुआ देखें, बहुत मुश्किल हालात हैं, हर कोई फ़िक्रमंद है कि क्या होगा आगे अब। और मज़े की बात यह है कि ये जो 10,000 का लश्कर आया था, इनके वहमो गुमान में नहीं था, क्योंकि ये खंदक से वाकिफ़ ही नहीं थे अरब के लोग। पहली बार अरब में खंदक खोदी गई थी, तो उनके जहन में ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो सोच सकें कि ऐसा भी हो सकता है। जब आए तो परेशान हो गए, और उनकी ज़बानों से निकला कि मुसलमानों को ये तरीक़ा किसने सिखाया। वो यही सोच कर आए थे कि बस जाना है, हल्ला बोल देना है, लेकिन आए तो मजबूर हो गए वहाँ पर रुकने पर। अब सोचिए उन पर क्या गुजर रही होगी, कितने मज़े से फ़ौज जमा करके लाए थे, लाने के बाद ये रुकावट, तो उनकी भी बेचैनी आप समझ सकते हैं। इतनी मेहनतों के बाद लश्कर लाए, चंद घंटों में शायद फ़ैसला हो जाएगा, यहाँ ये रुकावट। उधर उनकी बेचैनी आप समझ सकते हैं, इधर सहाबा की आजमाइश आप देखें, और मदीना मुनव्वरा में जो ख़वातीन और बच्चे हैं उनकी आजमाइश, और इधर यहूदी अलग बेचैन है। अंदर यहूदी क्या बेचैन है कि ये जो बाहर से 10,000 का लश्कर आया है, अगर ये 10,000 पर मुसलमान गालिब आ गए, या किसी तरीक़े से भी अगर ये 10,000 लोग नाकाम चले गए, इतनी बड़ी फ़ौज से जीतने के बाद हमको क्यों बर्दाश्त करेंगे? ये तो इनकी ताकत बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हमको क्यों बर्दाश्त करेंगे? इनको अलग अपनी बेचैनी और फिक्र है। हर कोई परेशान है, इधर बनु कुरैज़ा परेशान है, इधर बाहर कुफ़ार और मुशरिकीन परेशान हैं, और सहाबा परेशान है। लेकिन तीनों की परेशानी में फ़र्क है। सहाबा भी अगरचे परेशान थे, मगर उनके जहन में ये बात भी थी कि नतीजतन आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी सबब को पैदा फरमाकर हमें ही फतह अता फरमाएगा। इस्लाम को रहना है, मुसलमानों को ही फतह याब होना है। बस ज़ाहिरी असबाब कैसे बनेंगे उसके लिए, उसके मुशाहिदे के लिए बेचैनी थी कि क्या सूरत बनेगी वो देखना है। अब देखिए क्या हुआ, अब आजमाइश और बढ़ गई। इतना तो आजमाइश के लिए काफ़ी था, अब और आजमाइश क्या बढ़ गई। ये जो बाहर 10,000 का लश्कर था, इन्होंने देख लिया, बहुत कोशिश की खंदक पार करने की। जैसे ही पार करने का कुछ प्रोग्राम बनाते, इधर से सहाबा इकराम तीरों से हमला कर देते तो पीछे हटना पड़ता। कहीं से 5-7 लोग जा सकते थे, अब 5-7 लोग जाएंगे तो जिंदा तो नहीं आएंगे। बहरहाल मुश्किल पेश आने लगी। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 8 दिन 10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजरने जा रहे हैं। बहरहाल उनके भी जहन में ख्याल आया कि कुछ तो करना चाहिए। तो उन्होंने ये सोचा कि अब एक ही तरीक़ा बचा हुआ है
وہ یہ ہے کہ اندر جو مدینے میں یہودی ہیں بنی قریظہ، وہ پیچھے سے حملہ کریں مسلمانوں پر، اور ہم جب مسلمان ان سے مقابلے میں مصروف رہیں گے تو ادھر سے خندق پار کر کے چلے جائیں گے، تو دونوں طرف سے مسلمان پس جائیں گے۔ تو اب ان کے سامنے ایک ہی منصوبہ تھا کہ بنی قریظہ یہودیوں کو ملا لینا ہے، تو انہوں نے قاصد بھیجنے شروع کر دیے اپنے لوگوں کو۔ تو بہرحال ایک دو لوگ جا سکتے تھے کیونکہ وہ فوج جانے کے لیے خندق روکی گئی تھی، دیگر راستے تو موجود تھے۔ بنی قریظہ کے پاس کچھ ہوشیار قسم کے لوگ گئے، یہودی ہی گئے۔ جانے کے بعد ان سے انہوں نے کہا کہ دیکھو اتنی بڑی فوج باہر ہے اور مسلمانوں کا آج خاتمہ ہو سکتا ہے، وہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم ہمارا ساتھ دو گے تو ہمارا مقصد کوئی حکومت کرنا نہیں ہے مدینہ منورہ پر، مسلمانوں کا خاتمہ ہے بس۔ ان کے خاتمے کے بعد ہم چلے جائیں گے، مدینہ منورہ تمہارے حوالے، تم بس ہمارا ساتھ دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا معاہدہ ہے، اب معاہدہ کیسے توڑیں؟ لیکن انہوں نے مختلف قسم کی باتیں کر کے ان کو لالچ دلا کر، بہرحال وہ بھی دشمن ہی تھے مسلمانوں کے، بہرحال تیار ہو گیا آخر کار۔ اور حال یہ ہو گیا کہ اب یہ اپنی تلواریں، تیریں، نیزے، بھالے سب نکال کر جنگ کے لیے تیار کرنے لگے۔ ادھر حضور کے پاس خبر آئی کہ بنی قریظہ تو اپنے ہتھیار تیار کر رہے ہیں، تو حضور نے کچھ صحابہ کو بھیجا، جاؤ جا کے معلوم کر کے آؤ۔ جب یہ صحابہ گئے تو ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ ہتھیار کس لیے نکالے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ لوگوں پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا تو ہمارے نبی کے ساتھ معاہدہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کون محمد؟ کیسا معاہدہ؟ کون سا معاہدہ؟ ہم کچھ بھی نہیں جانتے، ہم تلوار جانتے ہیں بس۔ فوراً وہاں سے وہ آئے، دوڑے دوڑے حضور کے پاس آ کر فرمانے لگے کہ ایسا ہو گیا۔ اب غزوہ خندق میں شروع سے ہی آزمائش رہی، مگر یہ آزمائش بہت ہی سخت تھی، بہت سخت آزمائش تھی یہ۔ اور دراصل میں سمجھتا ہوں کہ غزوہ خندق میں سب سے زیادہ آزمائش کے لمحات یہی تھے کہ بس اب گویا کہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے، بس اب انتظار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کیا سبب پیدا فرمائے گا۔ سبب کیا پیدا ہوا وہ بھی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی کس طرح قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ سے اس کا کام بنا دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ جو باہر میں نے آپ کو بتایا کہ جو فوج آئی تھی اس میں کفار قریش تھے، خیبر کے یہودی تھے اور بنو غطفان بھی تھے۔ تو بنو غطفان سے تعلق رکھنے والے ایک سردار قسم کے تھے، نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے اور یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی، کسی کو معلوم نہیں تھی۔ یہودی اور باہر جو فوج تھی وہ سب ان کو مشرک ہی سمجھتے تھے، مسلمان یہ ہو گئے ہوں گے ان کے ذہنوں میں دور دور تک نہیں تھا۔ یہ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں مشرف و اسلام ہو چکا ہوں، اب سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اندر کے یہودی اور باہر کی فوج کے درمیان پھوٹ ڈالی جائے، اسی پر ساری فتح منحصر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان دونوں کے درمیان جو کہنا چاہوں کہوں اور ان کا اتحاد توڑ دوں۔ تو یہ تو جنگ کے حالات ہیں، جنگ میں تو جنگ حضور نے فرمایا کہ جنگ ہے ہی دھوکے کا نام، یعنی عین جنگ کے وقت میں کچھ بھی کیجیے آپ، وہ ایک جنگی حربہ ہی کہلاتا ہے۔ کبھی جنگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، پیچھے کہیں فوج چھپی ہوئی ہوتی ہے
اب ادھر کی فوج کو تھوڑے سے لوگ بھگا کر وہاں تک لے جاتے ہیں، وہ جگہ حملہ کرنے کے لیے مناسب ہوتی ہے، تو یہ لوگ پیچھے بھاگتے ہیں کہ دیکھو یہ بھاگ رہے ہیں، ان کو بھاگ کر پکڑ لیا جائے، اور وہاں جانے کے بعد پوری فوج چھپی ہوتی ہے، نکل کر ان پر حملہ کر دیتی ہے۔ تو بہرحال جنگی تدبیریں ہیں، اب اس کو دھوکہ نہیں کہا جاتا، جنگی تدبیر کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ تو حضور نے ان کو اجازت دے دی، تو وہ آئے یہودیوں کے پاس جو مدینے کے اندر تھے، ان کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ تم کس پر اعتماد کر رہے ہو؟ وہ جو باہر 10,000 کی فوج ہے، تم یہ خواب دیکھ رہے ہو کہ وہ لوگ مسلمانوں کو شکست دیں گے، اس کے بعد مسلمانوں کا خاتمہ ہوگا اور تم یہاں حکومت کرو گے؟ ان کے کہنے پر تم تلوار اٹھا رہے ہو۔ مان لو اتنے دن ان لوگوں کو آئے ہوئے ہو گئے، ان کی حالت بھی یہ تھی کہ راشن ختم ہو رہا تھا، موسم بہت سرد تھا، اور وہ فوج بھی باہر کی بیزار ہو گئی تھی، کیونکہ موڈ ان کا شروع میں خراب ہو گیا تھا، آتے ہی خندق دیکھتے موڈ خراب ہو گیا تھا ویسے ہی۔ اب یہ 20-25 دن گزر گئے، 1 مہینہ گزرنے جا رہا ہے، تو کتنے دل اکھڑ گئے ہوں گے ان کے، ایک میں ایک نہیں تھا، سب دلوں میں انتشار تھا، ہر کوئی بہرحال بیزار ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو باہر کی حالت ایسی ہے، اب تم تلوار اٹھاؤ گے، مان لو فیصلہ ہونے سے پہلے ہی باہر کی فوج کو واپس جانا پڑا، تو مسلمان تمہارا حشر کیا کریں گے؟ تو یہ باہر کی فوج تمہاری مدد کے لیے کیوں رکے گی؟ یہ لوگ اگر سب بھاگ گئے تو تمہیں کون بچائے گا؟ اس لیے نادانی مت کرو، بلکہ کیا کرو، باہر کی فوج سے کہو کہ ہمیں کچھ ضمانت چاہیے، کہ بھئی ہم کو بھی اطمینان ہو کہ ہم تو حملہ کر دیں گے، مگر تم لوگ تو چلے جاؤ گے جب موڈ آئے گا، ہماری کیا درگت بنے گی یہاں پر، اس لیے تم لوگ اپنے 50 آدمی ہمارے پاس رکھو، کیونکہ آپ کے آدمی یہاں پھنسے رہیں گے تو آپ مجبور ہوں گے ہماری مدد کرنے پر، اور ہمیں چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتے، اپنے آدمیوں کی خاطر تو ہماری مدد کرو گے، تو 50 آدمی ہمیں دو، ہم یہاں رکھیں گے ہمارے قلعے میں، پھر اس کے بعد ہم حملہ کریں گے، تب تم پر بھروسہ ہوگا کہ تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، ورنہ ویسے ہم حملہ کر دیں گے، کچھ فیصلہ نہیں ہوا، 2-3 دن جنگ ہوئی، بیزار ہو کر تم لوگ چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا، ہم کہاں جائیں گے، تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کر آرام سے رکھ۔ تو انہوں نے کہا ہاں واقعی یہ بہت صحیح رائے ہے، انہوں نے قبول کر لیا۔ اب یہ باہر آئے، اب یہ باہر کی جو فوج تھی یہ بہت خوش تھی، اب وہ اندر سے وہ لوگ حملہ کریں گے، ہم ادھر سے، تو انہوں نے پہلے ادھر اندر والوں کو کہہ دیا کہ وہ لوگ دیکھو کبھی بھی آپ لوگوں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہے، اگر تم کو بھروسہ نہیں ہے تو 50 آدمی مانگ کے دیکھو، نہیں دیں گے وہ، اگر سچے ہوں گے تو دے دیں گے، نہیں دیں گے تو سمجھ جانا کہ ان کے دل میں چور ہے۔ ادھر آئے، ادھر آ کر انہوں نے کہا کہ تم لوگ کس پر اعتماد کر رہے ہو؟ اندر کے یہودیوں پر۔ وہ سوچو وہ یہودی، حالات ایسے ہی تھے، کوئی بھی سوچ سکتا تھا کہ جو مسلمانوں سے معاہدہ کر کے توڑ رہے ہیں، تو تم سے جو معاہدہ کر رہے ہیں اس کی کیا پابندی کر سکتے؟ اور ایسا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ پہلے تو انہوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، بعد میں ان کو خیال ہوا کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا تو معافی مانگنے کے لیے گئے، تو ان سے کہا گیا کہ باہر کی فوج کے 50 آدمی ہمارے حوالے کرواؤ بلا کر، تب تمہاری معافی ہوگی۔ تو تمہارے 50 آدمی مانگیں گے وہ لوگ، دیکھو تم کہو حملہ کرو تو وہ لوگ کہیں گے نہیں 50 آدمی دو پھر ہم حملہ کریں گے، 50 آدمی دینے کے بعد حملہ کچھ نہیں کریں گے، وہ ان کے حوالے کر دیں گے، اور وہ 50 آدمی کو سہارا بنا کر تم کو بھگایا جائے گا، اس لیے اپنے آدمی مت دینا۔ بہرحال اس کے بعد اب یہ دونوں کے دلوں میں بات پڑ گئی، اب انہوں نے کہا کہ بھائی حملہ کرو اندر سے، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ لوگ 50 آدمی دیجئے چھوڑ، تو ان لوگوں کے دل میں آ گیا کہ ہاں صحیح بات ہے، 50 آدمی مانگ رہے ہیں، ان کا ارادہ بدل گیا، دینے سے انہوں نے انکار کیا تو ان کے بھی دل میں آ گیا ہاں چھوڑ کے بھاگنے والے ہیں اسی لیے تو نہیں دے رہے ہیں، دونوں میں پھوٹ پڑ گئی، دونوں کا تعلق ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آندھی بھیجی کہ
वैसे ही बेजार थे। फिर उम्मीद हुई थी कि ये लोग हमला करेंगे अंदर से, फिर ये मामला ऐसा हो गया तो वैसे ही दिल उखड़ गए थे, सबके बेजार हो गए थे। और जब आंधी चली, ऐसी आंधी चली कि खेमे उखड़ने लगे, हांडियां देगे पलट पलट कर गिरने लगी, जानवर बिदकने लगे, अफरा तफरी मच गई। और उनके सरदार ने ऐलान कर दिया कि राशन ख़त्म हो गया है, मौसम भी ख़राब है, इसलिए अब वापस जाना बेहतर है। सब लोग फिर निकल गए। सुबह हुई तो वहाँ पर कोई इंसान नहीं था, उखड़े हुए खैमे थे, पलटी हुई हांडियाँ थी, बिखरा हुआ सामान था। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह से फतह अता फरमाई। जैसे ही हुजूर तशरीफ़ लाए और 1 महीने से जंगी लिबास में गर्द व गुबार में थे, बाल साफ़ करने के इरादे में तशरीफ़ फरमा हुए, तो फ़रिश्ता आया और अर्ज़गुज़ार हुआ कि हमने अभी जंगी लिबास नहीं उतारा है, अल्लाह का हुक्म है कि बनी कुरैज़ा का फ़ैसला हो जाए। यहूदियों ने धोखा दिया था ना, तो इनका फ़ैसला हो जाए। तो फिर हुजूर ने ऐलान फरमा दिया कि नहीं, सबके सब चलो, अब बनी कुरैज़ा पर हमला करना है। आकर उनके किले को घेर लिया गया और बनी कुरैज़ा समझ गए कि अब हमारी माफ़ी नहीं होने वाली। वो भी कमोबेश 1 महीने तक वहाँ पर मुहासरा करना पड़ा किले का। आखिर में उन लोगों ने कहा कि जैसे और एक कबीले को छोड़ दिया गया था, हमको भी इस तरह छोड़ दिया जाए। लेकिन देखिए, उनको छोड़ा गया था तो इतनी बड़ी जंग खड़ी कर दिए थे, तो अब इनको तो छोड़ना ही नहीं था। वो तो उनका भी जुर्म वैसा ही था, इनका भी जुर्म ऐसा ही है। तो इन्हीं लोगों ने, यहूदियों ने कहा कि एक अंसारी सहाबी थे, साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु, उनसे दोस्ताना था इन लोगों का ज़माने जाहिलियत में। तो उनको उम्मीद थी कि हमारे दोस्ताना मरासिम थे, इनके हाथ में फ़ैसला दे दें, कुछ अच्छा फ़ैसला करेंगे। तो साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम लेकर उन्होंने कहा कि साद बिन मुआज हमारे बारे में जो फ़ैसला करें हमें कबूल है। साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ख्मी हो गए थे, फिर आप शहीद भी हो गए इसी जंग के ज़ख्म की वजह से। साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए, हुजूर ने उनसे पूछा कि इनके बारे में क्या फ़ैसला करते हो। तो उन्होंने फरमाया कि ये जितने भी इसमें लड़ने वाले हैं उनका क़त्ल कर दिया जाए, उसी यही उनकी सज़ा है, और उनकी औरतें और बच्चों को बांधे ग़ुलाम बना लिया जाए। हुजूर ने फरमाया कि यही अल्लाह का भी फ़ैसला है। और उसके बाद बनी कुरैज़ा में जितने भी तलवार उठाने वाले थे, लड़ने वाले थे, उन सबको क़त्ल कर दिया गया। इस तरीक़े से बनु नज़ीर तो जिलावतन हो गए थे और ये बनी कुरैज़ा क़त्ल हो गया। और इसमें उन्हीं लोगों की गलतियाँ थी। ये तो मुसलमान थे कि उन्होंने सिर्फ़ तलवार उठाने वालों को क़त्ल किया। कोई दूसरी कौम होती तो इनके ना औरतों को छोड़ती, ना बच्चों को छोड़ती, ना जानवरों को छोड़ती, तहस नहस कर देती। लेकिन इस्लाम में ये था कि आप देखिए, इस्लाम में जब जंग होती थी तो दुश्मन मारा जाता था, तो जाहिर सी बात है जब उसमें जो उनकी औरतें और बच्चे गिरफ़्तार होंगे तो उनको कौन पालेगा, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। तो अब ये जो इस्लामी लश्कर है, चूँकि इन्होंने ही उनको क़त्ल कर दिया है, तो उनके पालने वालों को इन्होंने क़त्ल किया, तो ये भी इन्हीं पर बांट दिए जाते थे, अब तुम ही लोग पालो इनको। तो औरतें बांदियाँ हो जाती थी और बच्चे ग़ुलाम हो जाते थे। और ऐसा नहीं था कि बांदी ग़ुलाम होने का मतलब आप जो चाहे नाइंसाफ़ी कीजिए। इस्लाम में उसके भी अहकाम हैं, आपको इंसाफ़ करना पड़ेगा उनका, वो भी इंसान है। ये जो दुनिया की ग़ुलामी है ऐसा नहीं है, बल्कि उसके क़ानून बने हुए हैं इस्लाम में कि उनको आप इंसानियत के लिहाज से खिलाइए, पिलाइए, पहनाइए, इंसानी हुकूक़ हैं उनके। इस्लाम तो जानवरों के साथ भी इंसाफ़ का हुक्म दे, तो इंसान है, तो उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी करना है, तो इन्हीं के हवाले कर दी जाए। इतना अच्छा तसव्वुर है इस्लाम में ग़ुलाम और बांदियों का। तो बहरहाल ऐसा ही हुआ। इसमें भी बनी कुरैज़ा में जो मर्द थे वो क़त्ल किए गए, उनकी औरतों और बच्चों को मुसलमानों के हवाले कर दिया गया, ताकि वो भी आगे की ज़िंदगी बेसहारा पड़े ना रहें, अच्छी गुजर जाए उनकी भी ज़िंदगी। और उनकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती थी, बाद में वो मुसलमान हो जाते थे
پھر اسلام نے آزاد کرنے میں ثواب رکھا ہے، آزاد بھی کر دیتے تھے۔ بہرحال آپ جنگوں کی تاریخ پڑھیے، جنگوں کی تاریخ میں مر جانے والوں کے بیوی بچوں کے ساتھ جو اچھا سلوک اسلام نے کیا کسی بھی مذہب نے نہیں کیا۔ وہ لوگ ایک تو مار دیتے تھے، جو بچ جاتے تھے ان کو بھی بہت ستاتے تھے دشمنی میں، لیکن اسلام نے ایسا نہیں، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسی کو دشمنان اسلام بہت برا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ انسانوں کو غلام بنا لیتے تھے، تو انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ غلام کہتے ہی جو دوسری قومیں ظلم کرتی تھی وہی تصور آتا ہے، اسلام بھی غلام بنا لیتا۔ ایسا نہیں ہے، اس کا یہ فلسفہ ہے۔ بہرحال غزوہ احزاب اس طریقے سے ختم ہو گئی اور بنی قریظہ کا معاملہ بھی ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب آپ دیکھیں گے غزوہ خندق کے بعد، غزوہ خندق تک تو یہ تھا کہ مسلمان مدینہ منورہ میں رہتے تھے، باہر سے کوئی نہ کوئی حملے کا منصوبہ بناتا تھا، دفاع کرنا پڑتا، ڈیفینس، اپنے آپ کو بچانا پڑتا تھا۔ لیکن غزوہ خندق ایک آخری جنگ تھی جو باضابطہ مسلمانوں کے خلاف دشمنان اسلام آئے تھے، اس کے بعد ان کا زور ختم ہو گیا، عرب کا زور ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ کو کوئی، یعنی پہلے سب الگ الگ مل کر انہوں نے جنگ کی تو بھی ہار گئے، سب مل کر آئے تو بھی شکست ہو گئی، ختم ہو گئی ساری امیدیں ختم ہو گئی۔ یہ 5 ہجری میں ہوا غزوہ خندق، 5 ہجری میں۔ اب اس کے بعد 4 ہجری میں یہ ہوا نا، بنی نذیر ہوا، نہیں 4 میں نہیں، وہ 4 تک، یعنی بدر ہوا، پھر احد ہوا، اور وہ بنی نذیر ہوتے ہوتے 4 ہجری ہو گئے، 4 ہجری تک۔ یہ ہوا 5 میں، غزوہ خندق 5 میں ہوا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ 6 ہجری میں، 6 میں کیا ہوا؟ 6 میں صلح حدیبیہ ہوا۔ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ بہت اہم ہے، صلح حدیبیہ کو میں بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، پھر کل کے درس میں فتح مکہ تک آئیں گے۔ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا آپ دیکھیں کہ 1500 صحابہ کرام کے ساتھ حضور عمرہ کے ارادے سے نکلے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو کفار قریش جنگ پر آمادہ ہو گئے، یہ کیوں آ رہے ہیں، نہیں آنے دیں گے، جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ تو مشرکین کی طرف سے ایک صاحب آئے، ان کا نام بدیل تھا، بدیل بن ورقہ۔ وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے، بہت خطرناک جنگ ہوگی وغیرہ وغیرہ، انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی۔ تو حضور نے ان سے فرمایا کہ ہم اسلام کی خاطر لڑیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے، جب تک میں زندہ ہوں ہم اسلام کے لیے جان قربان کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کتنا بھی بڑا لشکر جمع کریں۔ ہاں لیکن ایک تجویز میں پیش کرتا ہوں، تم لوگ چاہو تو ہم صلح کرتے ہیں، چونکہ جنگیں بہت ہو گئی تھی، جنگیں ہی تو چل رہی تھی، بدر احد ہوتے ہوتے ابھی غزوہ احزاب، ہم لوگ کچھ امن و امان قائم کر لیتے ہیں، صلح کر لیں، سب لوگ سکون سے رہیں۔ تو وہ اگرچہ مشرک تھے بدیل بن ورقہ، مگر وہ حضور سے اور مسلمانوں سے ہمدردی تھی ان کی۔ وہ گئے مکہ مکرمہ میں، جا کر انہوں نے کہا کہ سنو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو نہیں کچھ نہیں سننا، جنگ ہوگی بس۔ دوبارہ انہوں نے کہا نہیں، وہ کچھ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے سناؤ کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ صلح کرنا چاہتے ہیں، وہ لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں عمرہ کے ارادے سے، تمہارا جنگ کا ارادہ انہیں معلوم ہوا تو صلح کی بات کر رہے ہیں، آپ لوگ سمجھ لو۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر ایک گئے حضور کے پاس،
ان کا نام عروہ ابن مسعود تھا. تو تجربے کار تھے. وہ گئے حضور کے پاس, تو انہوں نے جا کر حضور سے بات کی. انہوں نے بھی بہت ساری باتیں کہی کہ دیکھیے اگر آپ کفار قریش اب آپ جنگ ہوگی تو نتیجے میں کیا ہوگا, یا تو آپ لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا یا آپ قریش کا خاتمہ کر دیں گے. قریش کا خاتمہ کر دیں گے تو دنیا یہ کہے گی کہ آپ نے اپنی ہی قوم کو ختم کر دیا, آپ بھی قریش میں سے ہیں. بہرحال کوئی ٹھیک باتیں نہیں ہوں گی. تو حضور نے وہی صلح کے حوالے سے ہی بات رکھی کہ ہم تو لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں, ہم تو صلح بھی کرنے تیار ہیں. بہرحال وہ وہاں سے چلے تو انہوں نے صحابہ کرام کس طرح جانثاری سے پیش آ رہے تھے حضور کی بارگاہ میں, وہ انہوں نے دیکھا. واپس آ کر انہوں نے کہا کفار مکہ سے کہ دیکھو میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا, ایران, روم, بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں, مگر یہ صحابہ جس طرح نبی کی تعظیم کر رہے ہیں وہ تعظیم میں نے کسی بھی بادشاہ کے دربار میں کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی. یہ بہت سچے جانثار ہیں, اگر لڑیں گے تو بہت خطرناک لڑیں گے. صلح کر رہے ہیں مان لو. اس کے بعد بہرحال پھر ایک صاحب گئے, انہوں نے کہا, ان کو بھیجا گیا کہ جاؤ صلح کے لیے شرائط طے کرو, ایسے ہی صلح نہیں ہوگی, ہماری کچھ شرطیں ہیں, ہم یا تو جنگ کریں گے یا جنگ نہیں ہونا ہے, صلح کرنا ہے تو ہماری کچھ شرطیں ہیں. وہ شرطیں لے کر آئے. اور میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ صحابہ کرام تو بالکل تیار تھے جنگ کرنے کے لیے. نہیں جنگ ہونا ٹھیک ہے, جنگ ہوگی. پہلے تو صلح کا ذہن نہیں تھا ان کا, صحابہ کرام کا, کیونکہ لڑتے آ رہے ہیں بدر سے, لڑیں گے. اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم تو نبی پر ایمان لائے ہیں, ہم کو تو مرنا ہی ہے. تو صلح کی پیشکش ہمارے نبی کی تھی, لیکن صحابہ کرام کو یہ تھا کہ جب نبی صلح فرما رہے ہیں تو ہم تو تابع ہیں, ہم بھی صلح کر لیں گے. لیکن جب شرائط کی بات آئی, اب شرائط ایسے تھے سب مسلمانوں کے خلاف. اب وہ شرائط صحابہ کرام کے دل قبول نہیں کر رہے تھے کہ ہم کو اتنا دبنے کی کیا ضرورت ہے, اتنا مغلوب ہونے کی کیا ضرورت ہے. ایک تو صلح ہی ہم کر رہے ہیں وہی بہت ہے, پھر اب یہ شرائط مان کے صلح کرنا ان کے دل نہیں مان رہے تھے. شرائط کیا تھی آپ سن لیجیے. شرائط یہ تھی کہ ابھی عمرہ نہیں کر سکتے, واپس چلے جائیں, اگلے سال عمرہ کرنا ہوگا. دیکھیے عمرہ کے لیے وہاں سے آئے ہیں, جنگ نہیں کر رہے ہیں, صلح کی بات کر رہے ہیں, پھر بھی کریں عمرہ نہیں کرنے دیں گے. جب صلح کر رہے ہیں تو عمرہ کرنے دیجیے. نہیں, عمرہ نہیں کر سکتے, اگلے سال آ کے 3 دن میں عمرہ کر کے چلے جائیں. ایک تو پہلی یہ شرط کیسے قبول ہو سکتی تھی یہ شرط. اچھا دوسری شرط کیا, دوسری شرط یہ ہے کہ اب چونکہ مکہ میں جو لوگ مسلمان تھے ان کو مشرکین ستاتے تھے تو وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے تھے. اب اس صلح کے بعد مکہ سے کوئی مسلمان مدینہ نہیں جا سکتا, یعنی گویا وہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے رہیں گے اور وہ مسلمان ظلم سہتا رہے. تو اب یہ مسلمان کیسے برداشت کریں, ہمارا آدمی وہاں پریشان رہے, وہ تو نکالنے کی کوشش کریں گے نا. بولے نہیں, ہاں مکہ سے اگر کوئی آ بھی گیا مدینہ تو واپس دینا ہوگا. ایک بات. اچھا دوسرا, مکے سے کوئی مدینہ نہیں جا سکتا, اگر مدینہ گیا تو واپس کرنا ہوگا, اور مدینے سے کوئی مسلمان مکہ آئے تو ہم یہیں رکھ لیں گے, واپس نہیں کریں گے. ہاں اور مکے کا کافر اگر مدینہ گیا تو مسلمان وہاں نہیں رکھ لے سکتے, بھیج دینا پڑے گا. یہ لوگ مسلمان کو روک لیں گے, مسلمان کافر کو نہیں روک لیں گے, مشرک کو. مدینے سے کوئی مکہ آنا چاہے آ سکتا ہے, مگر
یہاں سے مدینے سے کوئی کافر مکہ آ سکتا ہے، مگر مکہ سے کوئی مسلمان مدینہ نہیں جا سکتا. پوری اپنی فیور کی شرطیں، ایک طرفہ شرطیں، سب ان کے مفاد میں تھی. لیکن حضور نے فرمایا سب قبول ہے. صحابہ کرام کے دل قبول نہیں کر رہے تھے کہ نبی یہ صلح کیوں فرما رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن پر جلال کی کیفیت غالب رہتی تھی، ان سے برداشت نہیں ہوا. وہ آئے حضور کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ ہاں میں سچا نبی ہوں. کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ ہاں ہم لوگ حق پر ہیں. پھر یہ اتنے دب کر صلح کیوں؟ ہم لڑیں گے، نہیں مانیں گے شرائط ہم. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سے کہا کہ عمر نبی کی پیروی کرو، نبی ہم سے بہتر جانتے ہیں. جب نبی نے قبول کر لیا تو اب ہم بھی قبول کر لیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ساری زندگی ملال تھا کہ میں نے نبی سے ایسا کہا. صلح حدیبیہ کے وقت میں نے نبی سے اس طرح سختی سے بات کی، یہ الفاظ میں نے کہے. زندگی بھر افسوس فرماتے تھے کہ مجھ پر اس وقت ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ میں نے سخت لہجے میں سوالات کیے. لیکن عام صحابہ کرام میں بس نبی نے قبول فرما لیا، انہوں نے بھی قبول کیا، مگر ان کے دل مطمئن، یعنی مطمئن مطلب وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ نبی نے کیوں قبول فرمایا، اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سب تو ہمارے خلاف ہی جا رہا ہے. اچھا اتفاق ایسا ہوا کہ ابھی یہ معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ مکہ میں ایک مظلوم مسلمان تھے، ان کو معلوم ہوا مسلمان کی فوج نبی آئے ہیں، صحابہ وہ بھی آ گئے. آ کر ان کے ہاتھوں پیروں میں زنجیریں تھیں، آ کر وہ اپنے جسم کے زخم دکھا دکھا کر رونے لگے کہ مجھ کو بچا لو، یہ لوگ اتنا ظلم کر رہے ہیں. ابھی معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، معاہدہ ہو رہا ہے، یہ مکہ میں ہی رہیں گے. یہ دیکھ کر اور جوش آ رہا تھا صحابہ کو. ہمارے سامنے ایک ہمارا مسلمان بھائی کسی طرح بچ کر آیا، اسے بھی واپس کرنا پڑ رہا ہے جبکہ وہ فریاد کر رہا ہے. بہرحال واپس، تو یہ سب کیفیتیں تھیں صحابہ پہ. حضور نے فرمایا کہ اب اگلے سال عمرہ ہوگا، اب قربانی کر دو. اور قربانی کے جانور ساتھ تھے، قربانی کر دو اور حلق کر لو. کوئی نہیں اٹھے، سب نڈھال تھے. حضور نے ام المومنین سے آ کر فرمایا کہ کوئی یہ حالت ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی قربانی کر دیں اور آپ حلق فرما لیں، پھر سب لوگ. پھر حضور نے ایسا فرمایا تو پھر باقی لوگ بھی اب قربانی انہوں نے کر دی، حلق بھی کر لیے. بہرحال وہاں سے واپس آ گئے مدینہ منورہ. پھر اگلے سال حضور نے عمرہ فرمایا. حضور نے اعلان کیا تھا کہ گزشتہ جو آئے تھے اب چلو عمرہ کے لیے. تو اس کا نام عمرۃ القضاء ہو گیا. 1 سال کے بعد ہوا ہے. اب ان شرائط کا فائدہ کیا ہوا دیکھیے. نہیں ہوئی صلح حدیبیہ، صلح. اور اسی میں وہ بیعت رضوان کا بھی واقعہ ہوا. بیعت رضوان کا واقعہ کہ مکہ میں جب یہ خبریں آئی کہ وہاں فوج جمع ہو رہی ہے، تو حضور نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ حالات معلوم کر کے آؤ. تو مکہ کے لوگوں نے جب ان کو دیکھا تو مکہ کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے. بنی امیہ کے لوگ وہاں تھے، یہ بنی امیہ سے ہی تھے. تو انہوں نے ایک آفر کیا ان کو کہ آپ عمرہ کر لو، آگے عمرہ کر لو، آپ کے لیے آفر ہے. مسلمانوں کو تو نہیں کرنے دیں گے مگر آپ کر لو. تو میں فرمایا کہ نہیں، نبی نہیں کر رہے ہیں تو میں بھی نہیں کروں. اس پر بات بڑھ گئی. انہوں نے کہا کہ ہم اتنی اچھی پیشکش کر رہے ہیں آپ کی طرف اور آپ ٹھکرا رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں ہماری. ہم اتنا بڑا موقع دے رہے ہیں آپ کو، عمرہ کر لو، پورے مسلمانوں کو چھوڑ کر آپ کو موقع دے رہے ہیں، آپ کی ہم عزت کر رہے ہیں، تو آپ ہماری یہ توہین کر رہے ہیں. وہاں کچھ ایسے بات بڑھ گئی. انہوں نے پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو روک لیا. تب تک ادھر افواہ پھیل گئی کہ
مشرکین نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ صحابہ میں جوش پیدا ہو گیا، سب نے مل کر حضور کے حق پر بیعت کی کہ ہم جو ہے اپنی جان قربان کر دیں گے مگر کفار اور مشرکین سے ہم حتمی جنگ لڑیں گے اسلام کی خاطر اور خون عثمان کا بدلہ لیں گے۔ بہرحال حضور تو جانتے تھے، سب نے بیعت کی حضور کے ہاتھ پر، تو حضور نے اپنا ہی ایک دست اقدس یہ عثمان کی طرف سے، ہاں نہیں تھے وہاں تھے، حضور نے خود اپنے ایک دست اقدس سے اپنے ہی دوسرے دست اقدس پر حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کی، تو بیعت رضوان میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے۔ تو یہ بیعت رضوان درخت کے نیچے ہوئی، قرآن مجید میں بھی اس درخت کا ذکر ہوا کہ درخت کے نیچے جن لوگوں نے بیعت کی اللہ ان سے راضی ہے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اللہ کا دست قدرت ان کے اوپر ہے۔ یہ بیعت رضوان بھی اسی وقت ہوا۔ بہرحال اب دیکھیے شرائط کا فائدہ کیا ہوا اور شرائط کا کیا بنا وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ بہرحال مدینہ منورہ آ گئے، اب کیا تھا دیکھیے شرط میں، مکہ میں جو مسلمان ہیں مکہ مکرمہ میں مدینہ نہیں آ سکتے۔ یہ شرط کیسے ختم ہوئی میں بتا دیتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں ایک مسلمان پر ظلم ہو رہا تھا، وہ کسی طرح بچ بچا کر مدینہ آ گئے۔ اب شرط کے مطابق تو واپس کر دینا تھا، تو مکہ سے دو مشرک آئے، دیکھیے شرائط میں ہے، صلح کی شرائط میں کہ کوئی مسلمان مدینہ آئے تو واپس کرنا ہوگا، حضور نے واپس کر دیا۔ انہوں نے بہت کہا کہ مجھے دشمنوں کے حوالے کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور نے فرمایا کہ اللہ کوئی راستہ پیدا فرما دے گا۔ تو یہ دو مشرک ان کو لے کر جا رہے تھے، تو راستے میں کیا ہوا، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ جو صحابی تھے انہوں نے مشرک سے کہا آپ کی باتوں میں جب ایک بن گیا موقع، آپ کی تلوار تو بہت شاندار لگ رہی ہے۔ عرب کے لوگ اپنی ایک تلوار بناتے تھے، ایک خاص تلوار، یعنی جیسے اپنی کوئی چیز سے لگاؤ ہو جاتا ہے نا، دوسری چیز ہم نہیں لیتے، اسی کو بنا سوار کے اس کو رکھتے ہیں، اور ایک دو جنگوں میں اگر ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو اس کو ایک لکی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ میری تلوار ہے۔ تو بہرحال اس کو بتاتے بھی تھے میری تلوار ہے، ایک فخریہ بتاتے تھے، اور کوئی پوچھتا تھا تلوار آپ کی دکھاؤ تو ایک فخر کی بات ہوتی تھی، بہادر سے پوچھتے تھے تلوار دکھاؤ، ہر ایک سے نہیں پوچھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا آپ کی تلوار دکھائی ہے، چڑھ گئی ہے۔ دے دی انہوں نے، لیتے ہی گردن اڑا دی۔ دوسرا مشرک بھاگ گیا یہ حشر دیکھ کر۔ اب یہ مکہ نہیں گئے، دونوں آئے تھے لینے کے لیے، ایک کو تو قتل کر دی اور دوسرے تو بھاگ گئے مکہ، واپس مدینہ آ گئے کہ حضور آپ نے تو واپس فرما دیا تھا، لیکن میں نے ایک کا قتل کر دیا اور دوسرا تو بھاگ گیا، اب تو مجھے قبول فرما۔ نہیں، شرط باقی ہے، ہم آپ کو قبول نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ بہرحال حضور خوش نہیں ہوئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ حضور نے ان سے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی راستہ پیدا فرمائے گا، تو یہ راستے ہی بن رہے تھے، تو یہ کہ انہوں نے کیا کیا، اب یہ مکہ بھی نہیں گئے، مکہ اور مدینہ کے علاوہ ایک تیسرے مقام پر جہاں سے مکہ کے تجارت کے قافلے گزرتے تھے وہاں انہوں نے رہائش اختیار کر لی۔ پھر ایک اور صاحب مکہ سے کسی طرح بچ کے وہاں آ گئے، ایسے سب لوگ اب وہاں جمع ہونے لگے، تو 70 لوگ جمع ہو گئے وہاں پر، وہ تیسرے مقام پر مدینہ نہیں آتے تھے، وہاں جا کر جمع ہو جاتے، وہ 70 جمع ہوئے، اور یہ مکہ والوں کے قافلے جب تجارت کے گزرتے حملہ کر دیتے تھے، اب ان کے قافلے جانا مشکل ہو گیا تھا، تو مکہ کے ہی لوگ مدینہ آ کر حضور سے کہنے لگے وہ شرط ختم کر دیجئے اور ان لوگوں کو بلا لیجئے، ہمارا کوئی قافلہ جانے دے رہے ہیں نہ آنے دے رہے ہیں، ہم خود وہ شرط ختم کرتے ہیں، مکہ سے جو مدینہ آنا چاہے آ جائے، آپ وہ 70 لوگوں کو پہلے بلا لیجئے۔ شرط ختم ہو گئی، حضور نے ان کو بلا لیا۔ اچھا، دوسری شرطوں کا کیا ہوا دیکھیے، دوسری شرطوں میں کیا تھا کہ مدینہ سے کوئی مسلمان مکہ مکرمہ ہے تو وہیں روک لیا جائے گا، اور مکہ سے کوئی کافر مدینہ جائے تو وہاں رہ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوا
اس کا بہت اچھا نتیجہ نکلا. پہلے کیا تھا، جنگوں کا ماحول تھا نا، تو مسلمان اپنا الگ رہتے تھے، کافر اپنے مشرک اپنا الگ رہتے تھے. اب صلح کی وجہ سے ایک دوسرے کے پاس آنے جانے، گھلنے ملنے، امن و امان سے سفر کرنے کا موقع مل گیا. تو اب جو کافر مدینہ آتے تھے، مدینے میں وہ رہتے تھے، وہ ایک شان سمجھتے تھے اپنی، مسلمانوں کا ایریا ہے مگر ہم رہ سکتے ہیں، ہم ایسا کیے ہیں معاہدہ. تو جب مسلمانوں کے پاس رہتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، تو اب مسلمانوں صحابہ کی صحبت میں کوئی آئے گا تو وہ بھی بہرحال اس کو بھی صحابی بننا ہی ہے، اسلام میں داخل ہونا ہی ہے. تو اس طرح مسلمانوں کے قریب سے مسلمانوں کو دیکھتے تھے، تو وہ بھی دھیرے دھیرے مسلمان ہونے لگے لوگ. اور جو مکہ مکرمہ میں جاتے تھے، مدینہ منورہ کے، ان کو وہیں روک لیتے تھے، تو اور وہاں اسلام کی تبلیغ ہوتی تھی. تو اس طرح صلح حدیبیہ کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، مسلمانوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ جو صلح ہوئی، تو صلح کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ کھلی ہوئی فتح ہے، جیت ہے، کھلی جیت ہے، فتح مبین ہے. انا فتحنا لک فتح مبینہ، فتح مبین ہے. تو صحابہ اکرام کے سامنے حضور نے عرض فرمایا، یہ صلح حدیبیہ کو اللہ نے فتح مبین فرمایا. بہت تیزی سے لوگ مسلمان ہوئے، کیونکہ ہر طرف امن و امان تھا، ہر جگہ جانے آنے کا موقع ملا. مسلمان جنگوں میں مصروف تھے نا، کافر بھی جنگوں میں مصروف تھے. تو ایک کیفیت کیسی بنی ہوئی تھی، جنگی کیفیت تھی پوری. اور صلح کے بعد سب اپنی اپنی جگہ تھے، کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع تھا، ایک دوسرے سے ملنا آنا جانا. اسلام کی تبلیغ کے لیے پورے موقع مل گئے اس صلح حدیبیہ. مگر صلح حدیبیہ میں معاہدہ تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، لیکن مکہ کے لوگوں نے ہی اس معاہدے کو توڑا، جس کے نتیجے میں پھر فتح مکہ ہو گئی. انشاءاللہ العزیز اس کو ہم کل کے درس میں بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.